کلام کے مطابق انسان سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے اور سیدھا راستہ مانگتا ہے. اور تمام سلیم الفطرت انسانوں کے زبان پہ یہی دعا جاری ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں اور نصرانیوں کے راستے سے بچانا اور سیدھا اپنے راستے پہ چلانا، ان لوگوں کے راستے پہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی ہدایت کا سلسلہ جاری کر دیا. اس قرآن مجید کے اندر پہلی دو صورتوں کے اندر دو بڑی قومیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت، جن کے اوپر ہدایت کی، تمام حجت کی، انذار کی ذمہ داری ڈالی تھی، ان کی تمام تر غلط فہمیاں ان کے اوپر واضح کی، کی تمام تر غلطیاں ان کے اوپر واضح کی ان دو بڑی قوموں کے اوپر، اور ان سے ان کی ذمہ داری لے کے تو مسلمانوں کی طرف منتقل کرتی گئی. یہ سب سے پہلے تو کام یہ کیا گیا یہ پہلی دو صورتوں کے اندر. اب قرآن مجید نے یہاں سے اپنی عملی ہدایت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اس سورہ سے، سورہ نساء سے، کہ اب ہدایت جو کہ آپ نے دنیا کو پیش کرنی ہے، جس کے سامنے جو لے کے آپ نے دنیا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس کا علم بردار بن کے آپ نے دنیا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو پیش کرنا ہے، کون سی ہدایت ہے وہ یہاں سے سورہ نساء سے شروع ہو رہی ہے. سورہ سے پہلے آپ پس منظر دیکھ لیں کہ یہ یعنی ایک طرف سے تمدن کی اور آپ کی تمام تر اخلاقیات کی، تمدن کی، معاشرت کی، اور پھر ایک طرح سے اینڈ پہ جا کے پورے ہمارے نظام عمل کی ایک طرح سے عکاسی کرتی ہے یہ سورہ کہ وہ کہاں پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے، کس جگہ پہ کھڑا ہونا ہے. تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کا ایک بار جائزہ لے لیں. اس سے پہلے دنیا کس جگہ پہ کھڑی تھی جس موقع کے اوپر یہ کلام کیا جا رہا ہے. دنیا قبائلی، قومی، نسلی قسم کے تعصبات کے اندر مبتلا تھی. یعنی ایک قبیلہ ہے، دوسرا قبیلہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں نسل کی بنیاد پر، اور ایک دوسرے سے نسلی کی بنیاد کے اوپر تفاخر جتا رہے ہیں. کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، وہ ایک دوسرے کو، کوئی بنی اسرائیل سے ہے، کوئی ایک قبیلے سے ہے، کوئی دوسرے قبیلے سے. وہ اونٹوں کے پانی پلانے اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھ جانے کی ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اسی کے اندر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں. انسانیت کی ان کے ہاں کوئی قدر نہیں کہ تو نے اپنے اونٹ کو پہلے پانی کیوں پلایا، صرف اسی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. ان کے ہاں جو کمزور طبقہ ہے، جو غلام طبقہ ہے، ان کے ہاں کوئی قدر نہیں. ہر آتے جاتے بندے کو جو کمزور ہے اس کو اپنا غلام بنا لینا ہے. جو یتیم ہے، کیونکہ وہ بھی ان کے ہاں ایک کمزور اور پسا ہوا طبقہ ہے، تو اس طبقے کو بھی انہوں نے اپنی ملکیت سمجھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہر قسم کا، ہر یعنی مالکانہ قسم کا سلوک کرنا، ہر ناروا قسم کا سلوک کرنا، اس کو وہ اپنا حق سمجھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے وہ عورتوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نوکرانیاں پیدا کی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جو مرضی سلوک کریں، ان کو ہم یعنی یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں، یہ پیدائشی طور پہ شریر اور کسی یعنی ان کو ایک بری مخلوق سمجھا جاتا تھا. جو عیسائیوں کی یہاں بھی ایک روایت دنیا کے اندر منتقل ہو گئی تھی کہ چونکہ حضرت حوا کے کہنے پہ حضرت آدم نے وہ پھل کھایا، تو وہ ساری ساری جو شریر ہے، جو شرارت ہے انسان کی گناہ کے پیچھے، وہ عورت کی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر ایسے ہندوستان کے اندر یہ کنسیپٹ قائم تھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیر سے بنایا ہے، پاؤں سے بنایا ہے، یہ پاؤں سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو اس لیے اس کو پاؤں کے نیچے ہی رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر یہ ساری جگہوں پہ یہ جو سارے تصورات موجود تھے، خود مشرقین عرب کے ہاں بھی، تو یہ جو ساری جگہ پہ یہی تصورات موجود تھے کہ وہ دوہرے درجے کی شہری ہیں، وہ دوہرے درجے کے انسان ہیں. پہلے درجے کے انسان مرد ہیں اور دوہرے درجے کے انسان خواتین ہیں. اس تمام تر پس منظر کے اندر اب انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے، اور اس کو ان تمام تر چیزوں سے، عصبیتوں سے، قبائلی تفاخر، قومی تفاخر، اور ہر قسم کے وطنی اور نسلی تفاخر سے باہر نکالا جا رہا ہے. ان کو یتیموں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں جو وہ سلوک رکھے ہوئے ہیں، جو خواتین کے بارے میں وہ ایک قسم کا سلوک انہوں نے وارد کیا ہوا ہے. تو اس تمام تر پس منظر کے اندر اب یہ قرآن مجید اپنی ہدایت کا سلسلہ انسانیت کے لیے شروع کر رہا ہے.
تو یہ سورہ نساء ہے، سب سے پہلی آیت اس سورہ کی تمہید ہے اور پورے اس نظام فکر کی تمہید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا والنساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پیدا کر دیے ہیں۔ خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ دار اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اب یہ اس سورہ کی تمہید ہے، یہ سورہ نساء کی۔ اس کے اندر 4 اللہ تعالیٰ نے باتوں کو واضح کر دیا۔ اسی کی بنیاد پہ آپ نے اپنی ساری کی ساری انسانیت کی معاشرت کھڑی ہوئی۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تمام تر مخلوق اللہ کی، یعنی اگر آپ اس کو دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تمام تر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ کوئی اس کو ظلم، تعدی، دھاندلی کا نشانہ نہ بنائے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہ مچائے، ان کے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ نہ کرے، ان کے ساتھ انصاف اور رحم کی روش اختیار کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ بہت منتقم اور قہار۔ یعنی یہ سب یہ اللہ کی مخلوق، یہ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ کوئی بے رائی کا غلہ نہیں ہے، یہ کوئی خود بخود وجود میں نہیں آ گئی۔ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان کو اللہ کے بندے سمجھو، ان کو اللہ کی مخلوق سمجھو، اور اللہ کی مخلوق سمجھ کے ان کے ساتھ اپنا معاملہ شروع کرو، ان کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے بڑھاؤ۔ سب سے پہلا یہ تصور اس کے اندر واضح کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب کو، اور یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جو ان کے ساتھ ناانصافی، ظلم، دھاندلی کا رویہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر نگران بیٹھا، اللہ تعالیٰ پھر بہت منتقم اور قہار ہے۔ تو ڈرتے رہو پھر اللہ سے اس معاملے کے اندر کہ ان کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی، آپ نے انسانوں کے ساتھ، یہاں پہ کسی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ یا کسی فرقے کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ، نسل کے ساتھ، انسانوں کا لفظ استعمال ہوا۔ تمام انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا، اور ڈرو ان کے معاملے میں اللہ سے، ڈرتے رہو۔ یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی آپ نے ناانصافی کا، ظلم کا نشانہ نہیں بنا، سب کے ساتھ رحم اور انصاف کا رویہ اختیار کر۔ دوسرا کیا ہے اس کے اندر، اسی تمہید کے اندر دوسری چیز واضح کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام نسل انسانی جو ہیں، جتنی بھی نسل انسانی یہاں پہ وجود پذیر ہے، وہ ساری کی ساری نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام کا گھرانہ ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم و حوا کے گھرانے سے یہ تمام تر نسل انسانی وجود میں آئی ہیں۔ تو پھر عربی، اجمی، احمر اور اسود، افریقی اور ایشیائی کا کوئی فرق نہیں، سب اللہ کی مخلوق۔ سارے قوموں، قبیلوں کے بیچ میں جتنے بھی معاملات ہیں، بھٹیات ہیں، ان کی بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں کہ آپ سب لوگ آدم کی اولاد ہو، آدم و حوا کے گھرانے کے سب تم لوگ فرزند ہو، ان کے بچے ہو۔ اس کے بعد یہ جو تم نے قبیلے قائم کر رکھے ہیں، قبیلے تو چلیں آپ نے قائم اس وجہ سے کیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکتے، لیکن اس کی بنیاد پہ جو لوگوں نے تعصبات قائم کر رکھے ہیں، اس کی بنیاد پہ لوگوں نے ایک دوسرے کے درمیان عصبیت قائم کر رکھی ہے، دوسرے کے درمیان انہوں نے ایک دوسرے کی اس قبیلوں کی بنیاد پہ، ان قومی بنیادوں پہ تفاخر قائم کر رکھا ہے کہ ہماری ذات اونچی ہے، تمہاری ذات نیچی ہے، ہماری قوم افضل ہے، تمہاری قوم کمتر ہے، ہماری قوم ایسی ہے، تمہاری قوم ویسی ہے۔ یہ جو درمیان میں تمام تر رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں، اس کی کوئی بنیاد کہ سب لوگ اللہ کے ایک بندے آدم اور اس کی بندی حوا، اس کے خاندان سے ہیں، اس کے قبیل سے ہیں، سارے کے سارے انسان، تم سب لوگ اس کی اولاد۔ تو یہ بیچ میں سارے جو معاملات ہیں یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یقین مانیں اگر یہ چیز نہ ہو آپ کے پاس، تو دنیا کے اندر یہ جو نسلی بنیاد پہ یا قبائلی بنیاد پہ یا قومی بنیاد پہ جو تفاخر ہے نا، یہاں پہ جیسے مثلا میں آپ کو پیشے کی بنیاد پہ بنا لیتے ہیں، بہت سی بنیادوں کے اوپر، یا یہاں پہ عربی بنیادوں پہ بنا لیتے ہیں کہ یہاں پہ تو ہمارے بڑے صغیر کے اندر چونکہ چند بڑی بڑی ذاتیں ہیں، تو ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت افضل اور اونچی ذاتیں ہیں، اور
یہاں پہ یہ ایک چند ذاتیں ہیں، یہ بہت نکمی اور نیچ ذاتیں ہیں، تو لوگ ان کے ساتھ پھر سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، ان کو نیچا دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ سلام دعا کرنا، ان کے ساتھ برابری کے تعلقات رکھنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں کوئی افضل ذات سے ہیں، ہم کوئی اعلیٰ نسب سے ہیں اور یہ کم تر نسب سے ہیں۔ کوئی نسب آپ کا افضل نہیں ہے، سب آپ ایک ہی گھرانے سے۔ جن لوگوں نے یہ براہمن اور یہ کھتری کا رشتہ قائم کر رکھا ہے نا، اس کے درمیان سارے معاملات اور یہ سارے چیزیں ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ تم سب لوگ انسان، ٹھیک ہے، یہ سب لوگ انسانیت کے رشتے کے اندر سب لوگ برابر ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق، کوئی بھی عصبیت کی کوئی بنیاد موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معاملات یہیں سے ختم ہو جاتے ہیں جو آپ نے یہ قائم کر رکھے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی بھی اس کے اندر نسلی یا وطنی یا کوئی کسی قسم کا قومی تفاخر یا ذاتی تفاخر قائم کرنے کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوئی۔ اب تیسری چیز اللہ نے فرمایا نا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ اسی میں سے پھر اس کا جوڑا پیدا کیا، اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا بنایا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بتائی ہے کہ یہ اللہ نے اس کے اندر سے اس کا جوڑا بنایا، بعض لوگوں نے اس سے یہ مراد لے لیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی توڑ کے ہوا کو بنایا۔ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، یہاں پہ بات یہ کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر یہ بات فرمائی کہ تمام مردوں کو مخاطب کر کے کہ اللہ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیویاں بنائی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام مردوں نے اپنی پسلیاں توڑ کے اپنی بیویوں کو جنم دیا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرف انسانیت کے اندر، یعنی جس جنس سے، جس قبیل سے مرد ہے، اسی قبیل سے عورت، اللہ کے ہاں یہ دونوں ہی برابر ہیں۔ یعنی جس جنس سے، جس قبیل سے مرد تعلق رکھتا ہے، شرف انسانیت اس کو حاصل ہے، اسی قبیل سے جن سے عورت بھی تعلق رکھتی ہے اس کو بھی شرف انسانیت اسی طریقے سے برابر کہا۔ تو ایک تیسری حقیقت یہاں پہ واضح کرتی کہ جو عورت ہے یہ اس تمام، ایک تو نسل انسانی کی ماں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوئی ذلیل، حقیر، فروتر اور فطری گناہ گار مخلوق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی شرف انسانیت میں برابر کی شریک ہے۔ اس کو حقیر اور ذلیل مخلوق سمجھ کر نہ اس کو حقوق سے محروم کیا جا سکتا ہے، نہ کمزور خیال کر کے اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس تمہید کے اندر تیسری چیز انسانوں کے اوپر واضح کرتی ہے، یہ آپ کو ہدایت دی گئی ہے۔ چوتھی چیز اس کے اندر یہ واضح کی گئی ہے کہ کیونکہ تمام تر انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کے اندر منسلک، تمام ایک ہی گھرانے سے ہیں، آدم علیہ السلام اور ان کے درمیان فطری طور پہ محبت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر چند لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں سارے معاملات کے اندر۔ تو اس معاملے کے اندر آپ اللہ سے ڈریں، ان کے بھی آپ کے اوپر حقوق وارد ہوتے ہیں، اور وہ کچھ خاص حقوق ہیں جو ان کے آپ کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ ایک تمام تر انسانیت کے حقوق ہیں، اور ایک آپ کے رشتہ داروں کے بھی آپ کے اوپر کچھ مخصوص الگ قسم کے حقوق بھی آپ کے اوپر وارد ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ حقوق ہیں دوسروں کے مقابلے کے اندر، کیونکہ وہ آپ کے قریبی ہیں تو زیادہ حقوق ان کے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے اوپر نگہبانی کر رہا ہے۔ یعنی ان تمام تر معاملات کو یاد رکھو، ان کو بطور تمہید اس سورہ کی اللہ نے سامنے رکھ دیا، اور بعد میں بتا دیا ہے کہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کی نگرانی کر۔ اگر اس میں سے ذرا سی بھی اونچ نیچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں دیکھ لے، اس کا جواب دینا پڑ جائے۔ تو یہاں سے دیکھ لیجئے گا کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے تو مغرب کی طرف دیکھ لیں، جن لوگوں نے ویسٹرن سوسائٹی کے اندر یہ تصور قائم کر رکھا ہے کہ تمام انسانیت بیرائی کا غلہ ہے، تمام انسانیت خود بخود ایک اس کو سمجھیں کہ ایکسیڈنٹل پروسیس کے تھرو وجود میں آ چکی ہے، اس کے بعد ان کے ہاں انسانیت کی قدر کیسے موجود ہو؟ یہ جو انسانی حقوق کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ انسان کو ایک قدرتی حادثہ سمجھتے ہیں، تو انسان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کے قدر تو اللہ نے دیا ہے کہ ان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو ان کے باب میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی قدر ہے۔ تو جن لوگوں نے جو سب سے پہلے ان کو دیکھ لیجیے، انہوں نے جو دنیا کے اندر ایک نظام قائم کر رکھا ہے جو ایک سوچنے کا، وہ یہ ہے کہ تمام انسانیت خود بخود وجود میں آ چکی ہے اور ایک اندھے ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے۔ اس وجہ سے
اب پھر آپ کیا کریں گے کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا ہے دوں، یہ تو عناصر کا پرانا کھیل ہے جو ایسے ہی چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے انسانیت کی کوئی قدر ان کے ہاں موجود نہیں ہے، یہ ان کی بنیاد کے اندر، ان کی فکر کے اندر، ان کے فلسفے کے اندر یہیں سے ختم ہو جاتی ہے جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ انسانیت ایک قدرتی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آ گئی، جبکہ ہمارا نظام فکر یہ ہے کہ نہیں، ہم کسی قدرتی حادثے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئے، بلکہ سب لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ان کی ایک سوچ ہے، وہ چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قدرتی حادثہ ایسے وجود میں آیا ہے کہ انسانیت ارتقا پذیر ہوئی ہے، مختلف نسلوں سے گزرتے ہوئے، مختلف جانوروں کی مختلف نسلوں سے گزرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے، تو پھر ان کے ہاں یہ قبیلوں کی، قوموں کی دوڑیں بھی لگ گئیں، وائٹ ورسز بلیک والی دوڑیں بھی ان کے ہاں لگ گئیں، گھوڑے اور کالے کا جو ان کے ہاں فرق پیدا ہو گیا، ان کے ہاں یہ تمام تر چیزیں، تمام تر دوڑیں ان کی یہاں سے لگنا شروع ہو گئی، چونکہ ان کے ہاں یہ چونکہ ایک تصور قائم ہو گیا ہے، یہ والا ڈاروینین ایوولوشن، نظریہ ارتقاء کی بنیاد پہ، تو اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے۔ تو وہ پھر کالا اور گورا، عربی اور اجمی، ایشیائی اور افریقی، اس کی فرق ان کے ہاں واقع ہو گیا، جبکہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کے اور حوا علیہ السلام کے خاندان اور ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم سب انسان شرف انسانیت کے اندر برابر ہیں، اور قبائلی نسلی کسی قسم کی کوئی بھی تفاخر کی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، ہم سب لوگ شرف انسانیت کے اندر برابر ہیں۔ یہ دو معاملات، اچھا یہ والا معاملہ یہاں پہ بھی لگتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ بر صغیر کے اندر یہ لوگوں کا زاویہ نظر موجود تھا کہ یہاں پہ عورت پاؤں سے بنائی گئی ہے، یہاں پہ ایک ذات ہے اور بھی ان کے ہاں جو سب سے شوڈر آئی تھنک ان کو کہتے ہیں، تو ان کو بھی کہتے ہیں یہ پاؤں سے بنایا گیا، براہمن سر سے بنایا گیا، کھتری سینے سے بنایا گیا، اور وہ جو ویش ہے وہ پیٹ سے بنایا گیا، اور جو شوڈر ہے وہ پاؤں سے بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تخلیق کے باب میں، اور ان کے ہاں یہ ذاتوں کی تقسیم بندی شروع ہو گئی، اور چلتے چلتے یہاں پہ ہمارے ہاں پہ جس طریقے سے یہاں پہ ذاتیں پاتیں موجود ہیں، یہ جو جٹ موجود ہیں، یہ جو بٹ موجود ہیں، یہ راجپوت موجود ہیں، یا اور بہت سی ذاتیں یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر یہاں پہ موچی موجود ہیں، تو پھر پیشے کے اعتبار سے انہوں نے یہ آگے مزید ذاتیں بنا لی، جبکہ اسلام نے اس چیز کو یہیں سے ختم کر دیا ہے کہ تم سب لوگ ایک ہی قبیل، ایک ہی گھرانے سے، تو ان چیزوں کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، ختم ہو جاتی۔ تیسری چیز، چونکہ یہاں پہ تمام تر دنیا کے اندر عورت کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ حقیر اور ذلیل مخلوق ہے، وہ دوہرے درجے کی مخلوق ہے، چاہے عیسائیوں کی روایت، چاہے یہودیوں کی روایت، چاہے ہندوستان کی روایت، قدیم دور کے اندر مشرقین ساری دنیا اس چیز کے اوپر متفق تھی۔ آج بھی ہندوستان کے اندر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ شریر، وہ گناہگار، اور وہ کمزور طبقہ ہے، تو اس کو پاؤں کا جوتا بنا کے رکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک تیسری رائے تھی جو اسلام نے یہیں سے بدل دی کہ نہیں، کہ جس قبیل سے آدم ہے اسی قبیل، خلق منہا زوجہ، ٹھیک ہے، اسی قبیل سے اس کی بیوی کو، اس کی زوجہ کو پیدا کیا، تو وہ اور اسی سے پھر تمام نسل انسانی کو چلا دیا، تو ایک اعتبار سے تمام نسل انسانی کی ماں بھی وہی ہے، اور وہ بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہے، اسی جنس سے تعلق رکھتی ہے جس جنس سے مرد تعلق رکھتے ہیں۔ اور آخری معاملے کے اندر یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق بھی تمہارے اوپر واضح ہو جاتے ہیں، ان کے حقوق بھی تم نے ادا کرنے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں یاد رکھو، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں پختہ تر کر لو کہ دنیا کے اندر اس طریقے سے اب تم نے کچھ بھی کرنا ہے تو ایسے آگے بڑھنا ہے، ایسے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارنی ہے۔ یہ اس سورہ کی تمہید باندھی گئی ہے، اور بتا دیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تمہارے اوپر مسلسل نگہبانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے اس حرکت کو، تاکہ تم ان میں سے کسی بھی چیز کے اندر ذرا سا پیچ و خم کرو گے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں اس معاملے کے اندر پکڑ لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سورہ کی تمہید باندھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے تقاضوں کے تحت تمام انسانیت کے چونکہ آپ نے حقوق ادا کرنے، تو سب سے پہلے یہاں سے یتیموں کے حقوق سے کام شروع کیا گیا ہے، بات شروع کی گئی ہے یتیموں کے باب میں، چونکہ یہ دنیا کے اندر کام چل رہا تھا، خاص کر مشرقین کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں، بلکہ دنیا ساری کے اندر یہ معاملہ رائج تھا کہ ایک بار آپ نے یتیم کسی کو دیکھ لیا، پکڑ لیا، پھر اس کا سارا مال آپ نے ہڑپ کر جانا ہے، کھا جانا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اس کو پھر آپ نے اپنے بچوں کی جیسی محبت تو دینی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کو جا کے آپ نے اپنا غلام بنا لینا. یتیم کسی کو پالا، اس کو اپنا غلام بنا لیا، اس کا سارا مال ہڑپ کر کے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَاتَّخِذُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو، یعنی یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ، یا اس وقت کے اندر یہ جو خاص روایت موجود تھی اس کے ذیل میں بھی دیکھ لیں، اور آج بھی اس کو ویسے ہی دیکھ لیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یتیموں کا مال بھی چونکہ انہیں کے پاس آ جاتا ہے، کسی یتیم کی کفالت کا وہ ذمہ لیتے ہیں، تو پھر اس کا سارا مال بھی اسی کے پاس آ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یتیم یعنی دنیا چل رہی تھی. آج تو چلیں اس کو بہت حد تک بدل دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، لیکن اس دور میں چونکہ ایسا تھا کہ کسی بندے نے یتیم کی کفالت لینی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کا سارا مال یتیم کا اس کے پاس آ جاتا تھا. اور وہ یہ تھا کہ اب ذمہ داری چونکہ اس کی یہ بنتی تھی کہ وہ مال جو ہے وہ اسی کے اوپر لگاتا. لیکن وہ کیا کرتے تھے، مال ہڑپ کر جاتے تھے اور اس کو اپنا غلام بنا لیتے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یتیموں کا مال انہیں کے اوپر لگاؤ اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ بدل لو. یعنی یہ حرام کر کے جو تم کھا رہے ہو یہ مت کرو، ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ مت ملاؤ، ان کا مال انہیں کے اوپر لگاؤ، ان کے پیسے انہیں کے اوپر لگاؤ، خود نہ کھا جاؤ. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس چیز سے بات کو شروع کیا. اب آگے کیا فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں یا جو عورتیں راضی ہوں ان میں سے دو دو، تین تین، چار چار سے ساتھ ہی نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو. یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے، یہ زیادہ قریب تر ہے کہ تم انصاف کے اوپر، عدل کے اوپر قائم رہو. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، یہاں سے اکثر لوگوں نے دلیل اٹھا لی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں پسند ہو تو چار چار شادیاں کر، جبکہ پورا یہاں پہ جو سیاق دیکھ لیں کیا چل رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ہڑپ کر کے مت کھا جاؤ، ان کا مال انہی کے اوپر لگاؤ. لیکن اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کر جاؤ گے اس معاملے کے اندر پھر بھی، تو ایسا کرو کہ جو یتیموں کی مائیں ہیں، یعنی یتیم وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا باپ مر جاتا ہے، تو اس بے انصافی سے، اس ناانصافی کے رویے سے بچے رہنے کے لیے تم یہ کام کر سکتے ہو کہ ان کی ماؤں کو بھی ساتھ میں نکاح میں لے لو. ٹھیک ہے، اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ 4 کی حد تک، اس سے زیادہ اس معاملے کے اندر بھی نہیں. یعنی پہلے دیکھ لیں کہ سیاق کیا چل رہا ہے کہ اگر اس معاملے کے اندر اگر تمہیں اس چیز کا خدشہ ہو، تمہیں اس چیز کا خطرہ ہو کہ تم اس کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ہڑپ کر کے کھا جاؤ گے، تو پھر ایسا کرو کہ ان کی ماؤں کو ساتھ میں نکاح میں لے لو اور مال ان کے حوالے کر، اور ان سے لے کے پھر انہیں کے اوپر لگاتے رہو. یہ بہترین طریقہ ہے کہ تم عدل سے نہ ہٹ، عدل کے اوپر قائم رہو. ٹھیک ہے، لیکن ان کی ماؤں کے درمیان بھی تم نے، یعنی اب دیکھیں کہ اب آپ کی پہلی ایک بیوی ہے، اب آپ نے کسی یتیم کی کفالت کی، اس کفالت کے سلسلے کے اندر آپ نے یہ کام کیا کہ اس کی ماں کو بھی ساتھ میں نکاح میں لے لیا. وجہ یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ یتیموں کے حقوق کے اندر زیادتی نہ کر جائیں، اس یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ہڑپ کر کے نہ کھا جائیں. تو اس کی ماں کو بھی ساتھ میں ہی نکاح میں لے لیا تاکہ آپ اس خوف سے، اس ڈر سے عدل کے اوپر قائم رہیں، یا اس کی ماں جو ہے وہ اس مال کی نگرانی کرتی رہے اور آپ کو پتا ہو کہ میں جو ہوں اس کی ماں کے پاس مال ہے، وہ اوپر برابر نگران ہے. تو اب اس کے ساتھ آپ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کر جائیں، کوئی ناانصافی نہ کر جائیں. تو اسی پس منظر کے اندر، اسی ذیل کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے گنجائش موجود ہے کہ تم ان کی ماؤں کو بھی ساتھ میں نکاح میں لے لو. لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایسا نہ کرو. یعنی جو تمہاری پہلی بیوی ہوگی اسی کے اوپر اکتفا کرو. ایسا نہ کرو کہ تم ایک چکر کے اندر، یعنی ایک یتیم کا گھر بسانے کے چکر میں یا یتیم کی کفالت کے چکر میں تم اپنا ہی گھر اجاڑ ڈالو. تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ پھر ایک ہی کے اوپر قائم رہو. ضروری نہیں ہے کہ تم ان کی ماؤں کو بھی ساتھ میں نکاح میں لو، لیکن اگر تم عدل کر سکو گے
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کا یہ بیوی ہے، آپ جس کے ساتھ موافقت ہے، اس کے ساتھ آپ رضامندی کے ساتھ یتیموں کی ماؤں کو، وہ دیکھ لیں کہ کس حکمت کے تحت یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں پسند ہو تو کر لیں، شہوت چونکہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے تو کر لیں، یہ آج اس طرح سے دلائل دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یتیموں کے معاملے کے اندر ناانصافی کا ڈر ہو تو ان کی ماؤں کو ساتھ میں نکال دیا تاکہ تم انصاف کے اوپر قائم رہ سکو، لیکن تم اگر ان کے درمیان بھی عدل نہیں کر سکو گے تو پھر بہتر ہے کہ تم یہ بھی نہ کرو۔ یہ یہاں پہ بات کہی ہے، اس کو اگر آپ غور سے، یہ بڑا غور طلب بات ہے، لوگ اس سے پتہ نہیں کیا کیا دلائل اٹھا لیتے۔ تو یہ سارا یتیموں کے حقوق چل رہے ہیں، اور اس کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کے پیش نظر یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صُدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ اور عورتوں کے مہر، نہیں ان عورتوں کے جو پیچھے آئے ہیں، ان عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ یعنی اب یہ معاملہ، یہ کیوں کہا گیا ہے اس معاملے کے اندر کہ ان کا مہر بھی ان کو دو خوش دلی کے ساتھ؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اب یہ خیال نہ کر لے کہ یہ تو یتیموں کی مائیں ہیں، میں نے تو ان کی بچوں کی کفالت کے سلسلے کے اندر محض ان کو نکاح میں لیا ہے، تو اس لیے میں ان کو مہر نہ بھی دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، آپ ان کو مہر دیں۔ ہاں اگر آپ نے اس کے بچے پالے ہیں، یتیم پالے ہیں، اپنی خوشی کے ساتھ اگر آپ کو وہ یہ کوئی مہر میں سے کوئی حصہ دے لیں تو اس کو مزے سے کھا لو، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ بیٹھو کہ صرف جو ہے آپ نے اس کو یتیموں کی کفالت کے سلسلے کے اندر اپنی بیوی بنایا تھا تو اس لیے ان کو مہر نہ دیں، بلکہ ان کو برابر بیوی کا حقوق دیں، اور تمام تر ان کے اوپر بیویوں کے حقوق کی وارد کرتے ہیں، مہر تم نے ان کو دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس آخری درجے کے اندر جا کے، کس سینسٹیوٹی کے ساتھ جا کے اس پس منظر میں کھڑا ہو کے دیکھیں جس پس منظر کے اندر عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، اور یتیموں کو ان کو اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا اور ان کے مال مکس کر کے کھا دیے جاتے تھے، تو اس کے لیے کس درجے کے اندر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور وہ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے، اور نادان بچوں کے حوالے نہ کرو، اور البتہ انہیں کھانے اور پہننے دو کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت۔ یتیم ہے، اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ اب جو مال ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے آپ نے ان کے حوالے نہیں کر دینا، ٹھیک ہے، نادان لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ یہ اصلاً جو بچے ہیں ان کے بارے میں بات ہے کہ آپ جو یتیم بچے ہیں، اب آپ کے پاس مال ہے ان کا، تو ایسا نہیں ہے کہ اب وہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کے بچپن کے اندر ہی جو ہے آپ ان کا مال ان کے حوالے کر دو کہ لو جاؤ جو مرضی کرتے پھرو کھاتے پھرو، بلکہ ان کے لیے اچھے قیام زندگی کا بندوبست کریں، ان کے کھانے کا، پہننے کا، اور ان کی نیک ہدایت کا بندوبست کریں۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ وہ بچے ہیں اور ان کو کہیں ٹھیک ہے اپنی پاکٹ میں رکھیں جی اپنا سارا مال جو آپ کے پاس ہے، تو اگر وہ ابھی نادان ہے، اگر وہ نادان ہے تو پھر ابھی ان کے پاس، یعنی ابھی ناپختہ عمر میں ہے، تو ابھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ان کا سارا مال ان کے حوالے کر دیں، بلکہ اس کے مال کے اندر سے آپ ان کے اوپر خرچ کریں، آپ جو ہے ان کو کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے اس کے اندر سے فراہم کریں، اور ان کی ہدایت کے اوپر اس کو خرچ کریں۔ یہ یتیموں کو وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا إِنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، یعنی کہ ان کی اب آپ نے آزمائش کرتے رہے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، شعور کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کا
یہاں پہ ایک بات یہ کہہ دی گئی کہ پہلے تو اس چیز سے منع کر دیا گیا جب وہ نادان ہیں بچے ہیں تو ان کے حوالے نہ کر دو، تو اس کو ضائع کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ بڑے ہوں آپ ان کو مسلسل پرکھتے رہیں کہ جوں وہ بڑے ہو رہے ہیں وہ تھوڑا سا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو جانچتے رہیں ان کو مسلسل کہ وہ جو ہے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی عمر کے اندر شعور کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو جب وہ باشعور عمر کے اندر پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد ان کے مالوں کو تم ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے سارا ہی مال خرچ نہ کر دو کہ یہ بڑے ہو کے، یعنی ابھی چھوٹے ہیں تو اس ڈر سے مال جو ہے نا وہ آپ سپیڈ لگا کے خرچ کر رہے ہیں کہ بڑا ہو کے کہیں پہ اپنا جو ہے حق نہ مانگ لے، وہ والا سارا جو بچ گیا تمہارے پاس، تو لوگ ایسا کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو کے اپنا حق مانگیں گے تو سارے مال اپنے ہڑپ کر کے نہ کھا جاؤ، ایسا مت کرو، یہ بھی غلط۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ اب اس کے اندر ایک بات واضح کہتی ہے کہ اب مال جب بڑا ہو گیا، وہ بچہ ہے تو اب اس کے حوالے مال کرنے لگے، تو اب اگر آپ یتیم کا جو سرپرست ہے وہ غریب ہے تو وہ اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اس بات کا کہ میں نے تمہیں پالا ہے بچپن سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے، میں نے تمہاری نگہداشت کی ہے، پرورش کی ہے، تو مجھے اس کے اندر اپنے مال کے اندر سے کچھ مال مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اس پرورش کا صلہ مجھے دے دو۔ اگر وہ غریب ہے مطالبہ کر سکتا ہے اس معاملے کے اندر زیادہ سے زیادہ، اور وہ بھی اگر وہ غریب، اگر وہ ضعیف ہے مال نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ مالدار ہو تو پھر وہ اس چیز سے بھی پرہیز ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب تم ان کے حوالے ان کا مال کرنے لگو تو کچھ لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بنا، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بنا لو تاکہ لوگ گواہ ہوں، اور پھر یہ نہ ہو کل کو آ کے وہ شور مچا دے کہ میرا مال یہ کھا گیا، تو مال حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور تھوڑا ہو یا زیادہ، حصہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بڑا جس طریقے سے بات کی ہے نا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اب یہ حصہ مقرر کر دیا گیا۔ آپ دنیا کی تاریخ کا جائزہ لے کے دیکھیں، دنیا کی تاریخ کا جائزہ لے کے دیکھیں، ماں باپ کے مال میں سے لڑکی کو دنیا کی کسی بھی تہذیب کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر کوئی حصہ نہیں ملتا، یعنی ماں باپ کی جائیداد اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا لڑکی۔ یہ دنیا کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو جاری کس نے کیا؟ اسلام نے کیا، اور یہ جس ذیل میں جاری کیا ہے نا، اس پس منظر کے اندر، یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو کمزور طبقہ ہے، غلام، اپنا یتیم، تو انہی کے فضل سے، انہی کے وسیلے سے، انہی کے صدقے آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب دیکھ لیں کہ اللہ چونکہ یہاں پہ کمزوروں کے ان کو حقوق دلا رہا ہے، کمزوروں کو ان کے حقوق دلوا رہا ہے، تو عورت بھی چونکہ کمزور ہے تو یہاں پہ اسی ذیل کے اندر اللہ نے کہا ہے کہ اب عورت کو بھی اس کا حقوق دینے کے وقت آ گیا ہے، اب اس کو بھی ماں باپ کی جائیداد میں سے ایک حصہ لازم ملے گا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ ابھی یہ مقرر نہیں کیا گیا، جہاں پہ جا کے مقرر کیا جائے گا کہ کتنا ہے وہاں پہ ہم بات کر لیں گے کہ وہ کتنا کیوں ہے، لیکن دنیا میں سب سے پہلے یہ طریقہ کار کہ عورت کو اس کی ماں باپ کی جائیداد میں سے، وراثت میں سے حصہ ملے گا، یہ طریقہ اسلام نے مقرر کیا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ موجود ہی نہیں، اس چیز کا تصور ہی موجود نہیں تھا، اس لیے کہا ہے نا کہ اب حصہ تھوڑا ہو یا بہت، لیکن اب یہ مقرر کر دیا۔ سو وَإِذَا خَزَرَ الْقِسْمَةَ اولو القربى والیتامى والمساکین فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور جب تم تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، ان کے ساتھ بھلے مانسوں کسی بات کرو، یعنی اب اس ساری تقسیم کے موقع کے اوپر اگر آپ کے رشتہ دار آتے ہیں یا کوئی ارد گرد کوئی بیٹھا ہوتا ہے، ایک اصول واضح کرتی ہے، اس کو دیکھ لیں کہ اب آپ ویسے بھی کسی کو کوئی پیسے دے رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ ہے، اس کو اس کے پیسے دے رہے ہیں، اس کو اس کا مال واپس کر رہے ہیں، تو اس کے دوران اگر کوئی آپ کا رشتہ دار بیٹھا ہے یا کوئی یتیم بیٹھا ہے، کوئی مسکین بیٹھا ہے، تو تھوڑا سا اس کے اندر سے نکال کے اس کو بھی دے دیں، ساری تقسیم یا کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، قریب کوئی بھی بیٹھا ہو، وہ کمزور ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، وہ یتیم ہے یا مسکین ہے، کوئی بھی ہے،
آپ نے دیکھنا ہے، دیکھ کے اس کے اندر سے کچھ حصہ اس کو دے دو، دونوں طے کر کے باہمی مشاورت کے ساتھ کہ حصہ اس کو دے دو۔ یہ دیکھیں کہ کس اعلیٰ بنیاد کے اوپر اخلاقی قدریں اٹھائی جا رہی ہیں اسلام کے اندر سے۔ ولا یخش الذین لو ترکوا من ایک منٹ، ولا ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریة ضعافا خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ آیت کچھ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کے اندر یہ فرمایا جا رہا تھا کہ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں، سیدھی بات، معروف کی، حق کی بات۔ یہ یتیموں کے سارے حقوق یہاں پہ مقرر کیے گئے ہیں۔ اے نہیں آپ دیکھیں کہ یتیموں کا پیچھے سارا آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ان کو پالتے ہیں وہ ان کے مال اپنے مال میں ملا کے مت کھا جائیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو یہ خطرہ ہو، خوف ہو اس چیز کا کہ وہ اس کے اندر کوئی پیچ خم کر جائیں گے، تو پھر ان کو کرنا یہ چاہیے کہ ان کی ماؤں کو بھی ساتھ میں نکاح میں لے لیں یتیموں کی، اور اس کی حد 4 مقرر کر دی، ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتے۔ کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنا کریں گے، اتنے کے یتیم آپ نے پال لیں گے، تو یہ ہے کہ آپ اس کی حد جو ہے وہ 4 مقرر کرتی ہے کہ اگر اس کے معاملے کے اندر آپ کو کوئی خطرہ ہو، خوف ہو اس معاملے کے اندر کہ آپ کوئی عدل نہیں کر سکیں گے، عدل والا معاملہ نہیں ہو سکے گا، تو پھر آپ ان کی ماؤں کو ساتھ میں نکاح میں لے لیں تاکہ آپ ان کے حوالے مال کا یہ رکھیں، اور پھر اس طریقے سے معروف طریقے سے عدل کے ساتھ آپ اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو بے اعتدالی کا خطرہ ہو کہ آپ کے گھر میں جو آپ کی پہلی بیوی ہے وہی فساد ڈال دے، تو آپ یتیموں کو گھر بسانے کے چکر میں اپنا ہی جو ہے وہ گھر اجاڑ لیں، تو پھر بہتر ہے کہ آپ ایک ہی کے اوپر اکتفا کریں اور صرف یتیموں ہی کو اپنے پاس رکھیں۔ لیکن یہ معاملہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دوسرا یتیموں کے معاملے میں کہا گیا کہ ان کے ماؤں کو ساتھ میں لے لو، اگر تمہیں اس چیز کا خطرہ ہے کہ تم مال ملا کے کھا جاؤ گے اور انصاف پہ قائم نہیں رہ سکو گے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم ان کی ماؤں کو ساتھ میں نکاح میں لے لو، تاکہ یہ جو تم ہے وہ راست کے اوپر، راہ راست کے اوپر ان کے معاملوں کے اندر، معاملات کے اندر قائم کرو۔ پھر یہ کہا گیا کہ اب دیکھو کہ یہ معاملہ ایسا بھی نہیں کرنا کہ تم نے ان کے مال کو اپنے مال کے اندر جو ہے تم نے ان کے مال کو جو ہے جب وہ چھوٹے ہیں تو ہی ان کے حوالے کر دو، بلکہ ان کی پرورش کے اوپر، ان کے کھانے پینے کے اوپر، پہننے کے اوپر، تربیت کے اوپر، ہدایت کے اوپر صرف کرو ان کا مال، اور انہی کے اوپر صرف کرو۔ اور پھر جب وہ ان کا مسلسل آپ دیکھتے رہو، جانچتے رہو ان کو کہ یہ کب بڑے ہو رہے ہیں، کب شعور کی عمر کو پہنچے، نکاح کی عمر کو پہنچے، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، شعور کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کا مال صحیح طریقے سے ان کے حوالے کرو۔ پھر اس کے بعد جا کے تم ان سے، اگر تم ضعیف ہو، کمزور ہو چکے ہو، تمہارا یہ نفسا نفسی کی حالت ہے، تو اس معاملے کے اندر پھر تم ان سے مطالبہ کر سکتے ہو کہ ہمیں جو ہے آپ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ہمیں دیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم نے آپ کی پرورش کی ہے، تو اب ہم اس حالت میں پہنچ چکے ہیں تو کچھ مال ہمیں دے دیں۔ لیکن اگر تمہیں مالی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطالبہ بھی ان سے نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چل کے یہ اسی کے ذیل میں ایک ضمنی طور پہ بات بتا دی گئی کہ اسی کی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو بھی پہلی بار دنیا کے اندر حقوق دے دیے ہیں، ان یتیموں ہی کو انہی کے پس منظر کے اندر رکھ کے، انہی کی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو بھی برابری کے حقوق دے دیے ہیں، ان کو بھی ایک یعنی وراثت کے اندر سے حصہ دے دیا ہے، اسی کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرما دیا۔ اور اس بات کو یہیں پہ سمیٹ کے پھر اگلی بات وہی کرتی ہے ان یتیموں ہی کے معاملے کے اندر کہ اگر یہ کہیں آپس میں بھی تم تقسیم کر رہے ہو اپنی جائیداد کا معاملہ یا وراثت یا لین دین کر رہے ہو، تو وہاں پہ بھی کوئی یتیم آ کے بیٹھ جائے تو وہاں پہ بھی اس مال میں سے، اس حصے میں سے دونوں مل کے باہمی طور پہ اس کو کچھ دے دیں، یعنی کوئی ایک حصہ اس کے اندر متعین کر دے اس کا یتیم، تاکہ یہ نہ ہو کہ اس کے دل کے اندر کوئی، دل کے اوپر کوئی برا اثر پڑے کہ میرا کوئی والی وارث نہیں ہے جو میرے اوپر جو ہے کوئی وراثت کی تقسیم کرتا اور یہ سارا معاملہ ہے، تو وہ اس کے دل میں کوئی ایسا احساس پیدا نہ ہو، تو آپس میں بھی کہیں تقسیم کر رہے ہو، یتیم تمہیں دیکھ لے تو اس کے اندر بھی اس کو حصہ دے دو۔ یہ کس اعلیٰ درجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی نگہداشت کا، پرورش کا انتظام کیا، اس کے بارے میں معاشرے کو احکامات دیے۔ یہ سارے احکامات معاشرے سے متعلق، پورے معاشرے سے متعلق اس کو احکامات۔
اور یہ بتایا ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کے یہ احکامات دیے ہیں، یہ دینے کے بعد یہ بات کو سامنے رکھ دیا ہے کہ تم اس چیز کو دیکھو کہ جب تم خود مرنے کے قریب آتے ہو اور تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو تمہیں کتنی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو اللہ نے اسی وجہ سے یہ سارا انتظام کیا ہے. تو تم بھی عدل کے اوپر قائم رہو، تم بھی دوسرے کے بچوں کو جو تمہارے پاس آتے ہیں، یعنی جو مر جاتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اچھا سلوک کرو. اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قول سکیلا، سیدھے حق بات، ان میں پھر حق والا کام، حق کے اوپر رہ کے اس کے ساتھ سلوک کرو. کیونکہ یہ تم، اللہ نے اپنی مثال دی نا کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ تم بھی مرنے والے ہوتے ہو، جوانی کے اندر مرنے والے ہو جاتے ہو، اور اس وقت دیکھتے ہو کہ تم جو ہو، تمہیں اپنے بچوں کی کیسی فکر لاحق ہو جاتی کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ یتیم ہیں. تو اسی وجہ سے اللہ نے یہ سارا معاملہ معاشرے کو احکامات دیے ہیں. تو تم بھی اس کی پیروی کرو تاکہ معاشرے کے اندر یہ رواج قائم ہو سکے، یہ اصول قائم ہو سکے، یہ شریعت قائم ہو سکے، اس طریقے سے معاشرہ استوار ہو سکے کہ تاکہ کل کو خدا نخواستہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے کہ تم جو ہے دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے بچوں کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، بلکہ معاشرے کا جو بھی فرد اس کی کفالت کا ذمہ لے وہ اس کو اپنا بچہ سمجھ کے پالے اور اسی طریقے سے پالے. یہ ایک یعنی کہ انسان کو سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ یہ تم جب دیکھو کہ تم بھی تو مر سکتے ہو دنیا کے اندر جب مرضی، تمہارے بھی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ نہ ہو کہ تم مر جاؤ تو پھر تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے. تو اس لیے تم وہی کام کرو جو اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ معروف کے اوپر قائم رہے، اور تم بھی اگر کہیں پہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے تو تمہیں پھر اپنے بچوں کی کوئی فکر نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسے دیکھ لو کہ تم جب مرنے کے قریب آتے ہو تمہیں اپنے بچوں کی پھر کیسی فکر ہوتی. آج بھی دیکھ لیں، اب بندہ جو ہے، ایک بندہ وہ جوانی کی عمر میں ہے، وہ مرنے کے قریب آتا ہے تو آج کے دور میں سب سے زیادہ اس کو فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ فکر ہوتی ہے اپنے بچوں کی کہ اس کا کیا بنے گا، فکر ہوتی ہے بیوی کی اس کا کیا بنے گا. پہلے بیوی کو تو اس کے ماں باپ پال لیں گے یا اپنے گھر واپس چلے جائے گی یا کسی اور جگہ پہ شادی کر لے گی، لیکن ان بچوں کا کیا بنے گا، اس کو کون قبول کرے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی معروف کے اسلامی اصولوں کے اوپر قائم نہیں. اس وجہ سے وہ ہر بندے کو اس چیز کا خدشہ ہو. تو اگر ہر بندہ معاشرہ اس کام کو شروع کر دے کہ یتیموں کو اپنا بچہ سمجھ کے پالنا شروع کر دے، جس طرح وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیہیویئر کرتا ہے، اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اس کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہیں کھا جاتا، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اس کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرتا، اس کے ساتھ ہر قسم کا عادلانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اگر وہ اس طریقے سے یہ کرنا شروع کر دے تو پھر بندے کو مرنے وقت اپنے بچوں کا خیال نہیں ہو کہ یہ میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوگا میں مر جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی میرے بچوں کو پال ہی لے گا. میں نے بھی ایسا کیا. سوسائٹی جو ہے معروف کے اوپر قائم. تو اگر معاشرہ معروف کے اوپر قائم ہوگا اس کے بعد یہ چیز جو خطرہ ہے معاشرے کے اندر سے ٹل جائے گا کہ جب لوگ مرنے پہ آتے ہیں تو یہ جو بچوں کی ان کو پریشانی ہوتی ہے یہ پھر ختم ہو جاتی ہے. اللہ آگے اس خاتمہ ہے اس یعنی موضوع کا یتیموں کے بارے میں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے. یعنی دنیا کے اندر معاشرہ خراب ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ جو تم یتیموں کے مال کھا جاتے ہو اور اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک کرتے ہو، یہ اور کوئی نہیں ہے، تم اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو. اور کوئی ان قریب تم جہنم کی آگ میں جھونک دیے گا. اس چیز کا سب کو پتا ہے کہ مرنا ہے، بات سب نے جانے. اس کے بعد ہونا کیا ہے وہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ پھر انجام تمہارا ہی ہو اس معاملے میں اگر تم نے یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک برقرار. یہ آج تک کا یعنی آج کا یہ موضوع ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے تمہید کو دیکھا اور اس کے بعد ہم نے یتیموں کے حقوق کو دیکھا ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے ان شرف انسانیت کے اعتبار سے، انسانی قدر کے اعتبار سے سب سے پہلے جن کو مناسب سمجھا کہ جن کو مخاطب کر کے ان کے حقوق انہیں دلوائے جائیں، ان کے حقوق کے اوپر بات کی جائے تو وہ سب سے پہلے یتیم ہے. ان کے حقوقوں کے اوپر بات کی، ان کے حقوق کے اوپر بات کی گئی ہے. سب سے پہلے ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور کیسے خاتمہ کیا ہے، کیسے شروعات کی ہے وہ ہمارے سامنے. اس کے اندر کسی کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کسی قسم کا کوئی شبہ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں جی. اور سارے معاملات جو ہیں وہ آپ جو ہے سوالات کے لیے بنا سیشن